نحن نقص علیک نبأہم، نون کے بعد ہا ہے، بریک پڑھا جائے گا، کلیئر ساؤنڈ. اس میں جب پڑھیں گے اس کو تو یہ ساؤنڈ آنا چاہیے، یہ والی آواز آنی چاہیے جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ آواز. ٹھیک ہے، جب تک یہ والی آواز نہیں آئے گی یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. نحن نقص، قاف حروف مصطلح میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. صاد جو ہے یہ حروف مصطلح میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، حروف صفیرہ میں سے بھی ہے، سیٹی کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا مخرج سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ اس طریقے سے ہے کہ زبان کی جو آپ کی زبان کا فرنٹ ہے یہ اوپر والے دانتوں کے کنارے سے بھی نہیں ٹچ ہونا چاہیے، نیچے والے دانتوں کے کنارے سے بھی نہیں لگنا چاہیے، یعنی دانتوں سے بالکل بھی زبان ٹچ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ سیٹی کی آواز نکل سکے. اگر آپ دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی. اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ سو. اب یہ میری زبان جو ہے فرنٹ والے دانتوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں لگ رہی، اور اس کو صاد کو پڑھتے وقت کیونکہ یہ حروف مصطلح میں سے ہے تو اس کو پڑھتے وقت زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا لازمی ہے. جب تک زبان کو اوپر کی طرف نہیں اٹھائیں گے تو یہ پر نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ سو. یہاں پر سواد کیوں؟ سواد کے اوپر کیونکہ پیش ہے تو پیش کے حساب سے اس کا تلفظ پڑھیں گے. نقص علیکا، عین کو پڑھتے وقت حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے. عین زبر را. لائکا جالین ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے جو ہے وہ کاف ہے، یہ کاف بریک ہے، اس کو موٹا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دو نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے. اس کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے. کاف. علیکا نبأہم، یہاں پر با کے بعد الف نہیں ہے. اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الف ہے. یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، تو اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبأہم، میم کے بعد کیونکہ آگے با آئے گا آگے والی لائن میں تو اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے. ہم. نحن نقص علیک نبأہم. اس کے بعد ہے بالحق، یہاں پہ بھی ہا بریک ہے، اس کو پڑھتے وقت یہ والا ساؤنڈ آنا چاہیے، یہ والی آواز. یہ جب تک آواز نہیں نکلے گی اس وقت تک یہ ہا بریک صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. بالحق، جب وقف کریں گے تو قاف ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں بالحق، حق نہیں پڑھنا، بالحق. یہاں پر تو ہے، تو جہاں پر آ جائے آیت کے درمیان میں یا شروع میں یا آخر میں تو وہاں پہ رک سکتے ہیں، آپ سٹاپ کر سکتے ہیں. آپ کا سانس اتنا لمبا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 آیتیں یا ایک آیت ملا کر پڑھ سکتا ہوں، وہاں پہ کوئی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بے شک آپ نہ رکیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. انہم، نون مشدد ہے. آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے ایک الف کی مقدار. ٹھیک ہے، انہم. اب غنہ کیا ہے؟ غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا. ٹھیک ہے، اب اس کا ساؤنڈ کیسے آئے گا، آواز کیسے آئے گی، وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ غنہ ہے، یہ غنہ کی آواز ہے. اب نون کے اوپر شد ہے تو یہاں جب غنہ کریں گے تو آواز کیسے آئے گی؟ یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے، انہم. نون کے بعد ہا جو ہے
یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو بریک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتیتن، تا کو پڑھتے وقت تا میں قلقلہ نہیں کرنا، ایسا نہیں پڑھنا فتیتن، فتیتن پڑھیں گے غلط ہو جائے گا۔ فتیتن، یا کو کلیئر کرنا ہے، یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے، فتیاتن۔ اس کے بعد ہے آمانو، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے بعد میم ہے، میم کے بعد نون، نون کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نون واو پیش نو، آمنو بربہم، یہاں پر بے ربہم نہیں پڑھنا، بی بعد بی ہوتا ہے، بربہم، را کیونکہ جب را کے اوپر زبر اور را پر پڑھا جاتا ہے، را کے اوپر پیش ہوتا ہے پھر را پر پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، جب با کے ساتھ ملائیں گے با کے نیچے زیر ہے، ایسا نہ ہو کہ را کو بریک پڑھا جائے، ایسا نہیں، پر پڑھنا ہے۔ بربہم وزدناہم، واؤ کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، زا جو ہے حروف صفیرہ میں سے ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، دال میں قلقلہ ہے، دال جب ساکن ہو یعنی حروف قلقلہ تو تب قلقلہ کیا جاتا ہے، یہاں دال ساکن ہے۔ وزدناہم ہدا، دال کے اوپر دو زبر ہے، جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو کھڑا زبر سے چینج کر دیں گے، ہدا، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر دال جو میں نے آپ کو بتایا تھا حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، یہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کیسے کریں گے؟ زدناہم، آگے ہے وربطنا، واؤ کو پڑھتے وقت گول کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، طا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، وربطنا۔ اس کے بعد ہے علی قلوبہم، عین کو پڑھتے وقت حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین زبر عرا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علی، یہ اس کا ساؤنڈ ہے۔ قلوبہم، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، دو نقطوں والا قاف ہے، اس کا مخرج پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، لام کے بعد واو ہے، واو مدہ، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قلوبہم اذ قاموا، دال کو پڑھتے وقت سیٹی سے بچنا ہے، کیونکہ یہ حروف صفیرہ میں سے نہیں ہے، جو دال کی شکل میں دال آتی ہے وہ حروف صفیرہ میں سے نہیں ہے۔ اذ، اس کا مخرج زبان کثیرہ، اوپر والے تالو، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے۔ اذ قاموا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے۔ میم کے بعد واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ فقالوا، فا کو پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں کرنے، فا کا مخرج آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اب پھر بتا رہا ہوں کہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے، فا۔ اس کے بعد ہے قاف، پر پڑھا جائے گا، لام کے بعد واو مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ فقالوا ربنا رب السماوات، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اور نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اس کے بعد ہے سین، سین کے بعد دیکھیے میم ہے، یہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سین اور میم کے درمیان میں جو ہے اینگل یہ ہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہا نہیں ہے، یہ میم ہے۔ سین کے بعد، میم کے بعد بھی کھڑا، میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، واؤ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو دونوں کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ رب السماوات والارض، اب اس کو اردے نہیں پڑھنا، ارضی، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ ضاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو آگے والی لائن پہ چلتے ہیں جی، لن ندعوا، اب یہاں پر لام کے بعد نون ہے ساکن، اس کے بعد نون مشدد ہے، ہم نے جب اس کو پڑھنا ہے تو یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے حروف جر ملون میں سے، تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لند، جب لام کو ملائیں گے تو پہلے نون کے ساتھ نہیں ملانا، جس نون کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔
دال میں کلکلا ہے اور عین کو پڑھتے وقت حمزہ کی آواز سے بچنا ہے. اعو اعو واو کے اوپر زبر ہے, واو کے آگے جو الف ہے یہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف کے اوپر یہ سرکل آگے, جس الف کے اوپر یہ سرکل ہو وہ الف نہیں پڑھا جاتا. لن ندعو من دونہ, نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفاء کریں گے, ٹھیک ہے, ایک الف کی مقدار. اس کے بعد ہا ہے, ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے, مد منفصل ہے, 2.5 الف کے برابر مد منفصل کو لمبا کیا جاتا ہے. دونہ الی, ہا کو جب لام سے ملائیں گے یہاں ادغام یرملون ہوگا, لیکن ادغام یرملون بغیر غنہ کے ہوگا, یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. 2 زبر کے بعد لام آ رہا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 6 حروف ہیں جو ہیں حروف یرملون کے, ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں لام اور را جن میں غنہ نہیں کیا جاتا. الہ لقد, قاف پر پڑا جائے گا, دال میں قلقلہ ہے, قد قلنا. اس کے بعد ہے اذن شططا, یہاں پہ مد منفصل ہے, 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے, لال کے اوپر 2 زبر ہے, آگے شین ہے, یہاں پہ اخفاء ہوگا نون تنوین کا. اذن, اس کے بعد شین کے بعد طا ہے, دونوں طا جو ہے حروف مصالحہ میں سے ہے, پر پڑھے جائیں گے, اور آگے 2 زبر کے بعد الف آ رہا ہے. جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے, یعنی الف عام لفظوں میں, سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا. شططا لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شططا. اب یہاں پر اس کو ہم ساؤنڈ میں لہجے میں پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں, توجہ سے آپ نے سننا ہے, اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کو آپ نے پریکٹس کے طور پہ اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم.